Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. وہ ذات جو ان قوموں کو پالتا ہے، اس پالنے والے کے نمائندے کی نافرمانی اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری نظر میں جرم، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ ہماری نظر میں کسی کا دل دکھانا بہت بڑا جرم، کہتے ہیں نا دل توڑنا بہت بڑا جرم ہے، کسی کی حق تلفی کرنا بہت بڑا جرم ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جو آپ کو پالتا ہے، جس کے یعنی اپنے پیدا ہونے میں جس کے ارادے کے محتاج، پیدا ہونے کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں جس کے ارادے کے محتاج، اور ایک ایک نعمت میں اس کے محتاج، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مستغنی ہو جائے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، توند بھری ہوئی ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، معاشی مسائل حل ہوں، تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان قوموں میں من حیث القوم جرم تھا، یہ ان قوموں نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی خراب ہوتا ہے، دو آدمی، چار آدمی، بعض دفعہ پورا کلچر ہی غلط سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی قوموں کا کلچر ہی خراب ہو گیا ہے، نظریات ہی من حیث القوم خراب ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ کلچر ہر چیز میں کس کو لائیں گے؟ کلچر۔ میں بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، کیسے ہو گیا بھائی؟ کیوں ایک دم اچھمبے کی بات کیوں لگتی ہے؟ بھائی کلچر میں کاٹنے کا رواج بڑھ گیا ہے، کلچر میں یہ چیز شامل ہو گئی۔ جس کلچر میں بہنوں کی وراثت کھانے کا رواج ہے، آپ ان میں اگر یہ سمجھائیں نا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، آپ تو جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہم تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، اے بھائی ہم تو اتنے اچھے طرح سے پیش آتے ہیں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ کیوں اس جرم کو وہ جرم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی وہ تو کوئی بھی نہیں دیتا، نہ ان کے ابا نے دی تھی اپنی بہنوں کو، نہ پڑوسی دے رہے ہیں، نہ بڑے بھائی دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا، تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کلچر انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پردے کا کلچر آہستہ آہستہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کے پردے کا کلچر ختم، حیا کا کلچر ختم۔ اب آپ نمازیں پڑھوا لو، آپ خواتین سے تسبیحات جتنی چاہے کروا لو، اگر ان کو بتاؤ نا کہ آپ کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ ایسا کریں، صبح 1.25 دفعہ آیت الکرسی یا لا الہ الا انت سبحانک، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ورد کر لیں 1.25 دفعہ۔ کتنا مشکل ہے نا 1.25 دفعہ، لیکن کر لیں گی۔ لیکن آپ ان سے بولیں بھائی یہ 1.25 دفعہ ایک دفعہ بھی ورد نہ کریں، آپ باہر جاتے ہوئے اسکارف لے لیا کریں، جسم کو ڈھانپ لیا کریں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کریلے کا جوس پلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا واقعہ انہوں نے اپنے کسی دوست کا واقعہ سنایا۔ امریکہ میں
وہ کسی دینی ٹرسٹ سے وابستہ تھے, مسجد ان کے کنٹرول میں تھی, دینی شخصیت تھی وہ. انہوں نے کوئی رشتہ چاہیے تھا, کہیں پتہ چلا جی بڑے اچھے خاندان کی خاتون ہے, بہرحال شادی ہو گئی دونوں کی, ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی. ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی چلو, میری ایک میٹنگ ہے, اس میں اپنی وائف سے کہا تم بھی چلو. تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عجیب سی ڈریسنگ ان کی, بالکل ہی جیسی لبرل ماحول میں ہوتی ہے ڈریسنگ, سلیو لیس کپڑے پہننا اور اس طرح کے ڈریسنگ, میک اپ کر کے جانے لگی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ تو ایک دینی محفل ہے, اس میں خواتین آئیں گی, وہ بھی پردے میں ہوں گی, تو تم میری وائف ہو, لوگ کیا بولیں گے, بھائی یہ تو دینی ٹرسٹ چلا رہا ہے, مسجد چلا رہا ہے, اور یہ اس کی بیگم ایسی. تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ نہیں, آپ مکمل اسکارف لیں گی, کورڈ ہوں گی. بیگم صاحبہ نے کہا یہ نہیں ہوگا. اس کو اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ کام, بھائی یہ کیسے یار, میں نے زندگی میں کبھی یہ ڈریس نہیں پہنا, اب میں کیسے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے نہیں پہنا, لیکن آج پہن لو. میں انتہائی مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں, نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی دونوں کے درمیان. وہ برقع پہننے پر آمادہ نہیں ہوئی, گھر اجڑ گیا. یعنی یہ میں بہت مختصر, ورنہ پہلے وہ خاتون ڈپریشن میں گئیں, شوہر ٹارچر کر رہا ہے, اصرار کر رہا ہے, بھائی آپ کو میرے ساتھ برقعے میں جانا پڑے گا, میں نہیں لے جا سکتا, میں بدنام ہو جاؤں گا. کہہ رہی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کی خاطر پہن لے, تو نہیں پہنتی, آج میاں کی خاطر پہن لے, اللہ کی خاطر نہیں. نہیں, اتنا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ خاتون ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی, سٹریس. ابے بھائی کتنا آسان مسئلہ ہے, کر لو یار, پہن لو, گھر آ کے اتار دینا, اپنی شادیوں میں جانے سے پہلے اتار لینا, وہ اسکارف نہ لینا. یہ دینی محفل نہ جی. تو وجہ کیا ہے کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑی, وہ بچی, وہ لڑکی بڑی ہو کر شادی ہو گئی, وہ اس کو کھوپڑی میں یہ چیز بیٹھ ہی نہیں رہی ہے. آپ یہ واقعہ سن کے حیران ہوں گے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس واقعات بہت ہیں, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اپنے مائنڈ کو چینج نہ کرنا چاہے نا, کلچر کو خدا بنا لے, اس کے واقعی کھوپڑی میں بات نہیں آتی. وہ خاتون مسلمان بھی اس لیے کہ جتنا کلچر سے اسلام ملا ہے اتنا اسلام ان کو قبول ہے. بھائی وہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں کا کلچر تھا, ہم مسلم ہیں, رمضان کے کبھی کبھار روزے رکھ لیتے ہیں, یہ کلچر کا حصہ ہے. شادی مسلمانوں میں کرنی ہے, عیسائی ہندو میں نہیں کرنی, تو کلچر کا حصہ ہے. داڑھی بھی قابل قبول تھی ان کے لیے, میاں کی داڑھی تھی, یہ بھی حصہ ہے. پردہ کلچر میں نہیں تھا, بھائی طلاق ہو گئی مگر وہ پردہ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوئی.